محترم بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن بندہ اپنے اللہ سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اس اللہ نے ہمیں آسمان کا سایہ دیا، زمین پہ ٹھہراؤ دیا، وہ ہوائیں دی سانس لینے کے لیے، اور وہ طرح طرح کے خوراک کا ہمارا انتظام کرتا ہے۔ مگر ہماری عبادتیں بھی اگر اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو وہ عبادتیں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، بڑی کمیاں ہیں اس کے اندر، اور خاص کر ہماری عبادتوں میں اخلاص نام کی چیز نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی اخلاص لے کر آئے گا تو تجھے ہم اپنے خوبصورت انعامات یعنی جنت سے نواز دیں گے۔ لیکن تو اگر ملاوٹ یا شرک کر کے لاتا ہے یا غیر اللہ کے لیے عبادت کر کے آتا ہے تو پھر ہماری ناراضگی تیرے ساتھ ہوگی، اور تجھ کو سزاؤں میں ڈالیں گے، اور انعام نام کی چیز تمہارے لیے ہمارے خزانے میں کوئی تحفہ تحائف نہیں ہوں گے، بلکہ وبال جان ہوگا تمہارے لیے۔ تو اسی طرح سے ہماری ساری عبادتیں جو بھی ہوں، ہم جتنی بھی عبادت کریں، عبادت کم ہو مگر اس میں ریاکاری نہیں ہو، عبادت کم ہو مگر اس میں دکھاوا نہیں ہو، عبادت کم ہی صحیح لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اخلاص ہو، کہ ہمارا تھوڑی سی بھی عبادت اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ عبادت اخلاص کے بغیر ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور وہ منتخب حدیث میں ہے جو ریاکاری کے چپٹر میں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا جوئی کے لیے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، چنانچہ تو کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا ایک شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں میں کیا کام کیا، تو نے ان نعمتوں کا کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ یہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو بھی حکم ہوگا، اسے بھی حکم سنا دیا جائے گا، اور وہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا شخص ہوگا جو مالدار ہوگا، یہ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور ان کا اقرار کرے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سبھی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، چنانچہ تو کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں دوستوں، دیکھا آپ نے
کہ وہ ایک شہید جو ریاکار ہوگا، اور وہ ایک شہید جو علم سیکھا ہے، عالم بنا ہے، اور اس کو لوگوں کو سکھایا ہے، اور قرآن پڑھا ہے۔ اور تیسرا وہ مالدار شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اس نے دولت اپنی خرچ تو کی ہے، لیکن سارے معاملے میں یہ سارے معاملے ریاکاری سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے تم نے یہ عمل کیا تم انہی سے لو، ہمارے یہاں تمہارا اب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ سے لیں گے، ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے تو غیر اللہ سے لیں گے۔ لہٰذا عبادت کے وقت خاص کر توجہ کو باندھ کر رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارا توجہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، کہ ہماری جو عبادتیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارے اخلاص کے جانور بدک نہ جائیں، ہمارے اخلاص کے اونٹ ہم سے بدک کر کہیں جنگل میں نہ بھاگ جائیں، کہ اگر ہم اخلاص کے بغیر کوئی عمل کر لیا ہے تو یقینی طور پر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اور حدیث شریف میں آپ نے سنا کہ یہ ضروری ہے کہ ان شہید کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جام شہادت پیتا، اور اس عالم کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے علم سیکھنا اور اللہ کے راستے میں اللہ ہی کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا، اور اس مالدار کو چاہیے تھا کہ اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا، پھر اللہ کو راضی کر لیتا۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری سے پاک رکھیں، اور یہ اس طرف ہماری طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں جائیں تو اخلاص لے کر جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس فقط اخلاص کی پوچھ ہوتی ہے، ریاکاری کی تو پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔